مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، ملک کے حالات کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اپنے اخراجات میں کمی کرتے، لوگوں کو دکھاتے کہ ہم ذمہ دار حکومت ہیں، ہم اپنے اخراجات میں کمی کر کر لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈال رہے۔ ریلیف دینا تو پاکستان میں ایک ناممکن سی بات بن گئی ہے، کیونکہ حکومت جب اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان میں کمی کے بجائے اضافہ کرتی ہے، تو ریلیف یہی دے سکتے ہیں کہ اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اس میں بھی حکومت ناکام رہی۔ جو آج ہمارا ٹیکس ہے، یہ وقت نے ثابت کر دی ہے، اس بجٹ نے بھی ثابت کر دی ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چوری کریں۔ یہ ٹیکس کا نظام خود نہیں بدلا جائے گا جب تک آپ ملک کے معاملات کو نہیں بدلیں گے۔ جس طرح حکومت چلتی ہے، جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، جو حکومت کے اخراجات ہیں، آپ اس کے اندر ایک مکمل اصلاحات نہیں کریں گے، آپ کی معیشت اسی طرح، جب حکومت اپنے اخراجات کے لیے سارا پیسہ مارکیٹ سے اٹھا لیتی ہے، آمدن کا بڑا حصہ لے لیتی ہے، تو پھر نہ انڈسٹری گرو کرے گی، نہ روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں گے۔ اپنی مراد بڑھاتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، لیکن پینشنر پر ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور جو عام آدمی جو فکسڈ انکم جو لیتا ہے، جو اپنے جمع پونجی کسی ایسے پروگرام میں رکھتا ہے جو حکومت کے بھی پروگرام ہے، جس کے اندر فکسڈ انکم آتی ہے، سیونگز کی اسکیمز جو ہیں، اس پر بھی آپ نے ٹیکس کی شرح 10 سے بڑھا کر 15% کر دی۔ یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، ملک کے حالات کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ اپنے اخراجات میں کمی کرتے، لوگوں کو دکھاتے کہ ہم ذمہ دار حکومت ہیں، ہم اپنے اخراجات میں کمی کر کر لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈال رہے۔ ریلیف دینا تو پاکستان میں ایک ناممکن سی بات بن گئی ہے، کیونکہ حکومت جب اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان میں کمی کے بجائے اضافہ کرتی ہے، تو ریلیف یہی دے سکتے ہیں کہ اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اس میں بھی حکومت ناکام رہی۔ اب ہمیں ضرورت کس بات کی تھی؟ ملک کی آج ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جو ٹیکس کا نظام ہے، اس کو مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا۔ جو آج ہمارا ٹیکس ہے، یہ وقت نے ثابت کر دی ہے، اس بجٹ نے بھی ثابت کر دی ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس ملک میں سارے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں، شاید 15-20 لاکھ لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے، تو ان پہ اگر آپ ٹیکس جو ہے وہ 40% تک کر دیں گے، اور جو سیلف امپلائڈ ہے اس کی 50% تک لے جائیں گے، یہ ٹیکس تو کبھی ادا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چوری کریں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت سیلریڈ کلاس تقریباً 600 ارب روپیہ ٹیکس ادا کرے گی۔ یہ پتہ کر لیں کہ آج سے 10 سال پہلے یہ رقم کتنی تھی، یہ شاید 100 ارب سے بھی کم تھی۔ تو یہ اضافی بوجھ بھی اس ملک کی سیلریڈ کلاس پر ڈالا گیا۔ تاجر دوست اسکیم شروع ہوئی، 53 ارب کا ٹارگٹ تھا، 40 لاکھ کی رقم آئی۔ کیا یہ نظام کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے کچھ کوشش کی کہ نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ آپ نے کوئی کوشش کی کہ ٹیکس کے ریفارم کیے جائیں، گورننس کے ریفارم کیے جائیں؟ یہ ٹیکس کا نظام خود نہیں بدلا جائے گا جب تک آپ ملک کے معاملات کو نہیں بدلیں گے۔ جس طرح حکومت چلتی ہے، جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، جو حکومت کے اخراجات ہیں، آپ اس کے اندر ایک مکمل اصلاحات نہیں کریں گے، آپ کی معیشت اسی طرح چوزوں پر ٹیکس لگا کر اور پینشنر پر ٹیکس لگا کر یہ آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا قرضہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر ہم
بات کرتے ہیں ملک میں روزگار کی، تو جہاں پر 61% یا 62% ٹیکسیشن کمپنیوں پہ آ جائے گی تو پھر وہ کمپنیاں کہاں سے گرو کریں گی؟ اگر ان کے آمدن کا 60% جو ہے وہ حکومت دے جائے گی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، تو پھر روزگار کہاں سے مہیا ہوگا؟ پھر گروتھ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے یہاں قریب بہت سے دوسرے ممالک ہیں، کیا وہ 60% ٹیکس لے رہے ہیں کمپنیوں سے؟ میرا تعلق کمپنی کے مالکان سے نہیں ہے، میرا تعلق روزگار سے ہے، ملک کے اندر روزگار کے مواقع سے، ملک کے اندر گروتھ سے ہے۔ جب حکومت اپنے اخراجات کے لیے سارا پیسہ مارکیٹ سے اٹھا لیتی ہے، آمدن کا بڑا حصہ لے لیتی ہے، تو پھر نہ انڈسٹری گرو کرے گی، نہ روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں گے۔ ہمیں آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا اپنے جو اخراجات ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں۔ آپ پی ایس ڈی پی کو دیکھیں، 3800 ارب روپیہ ملک میں ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر کرپشن کتنی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سال تو یہ ایم این اے ایم پی اے کی جو اسکیمز ہیں جو ایک حد سے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اب کوشش یہ ہے کہ ان اسکیمز کے ذریعے ووٹ حاصل کیا جائے۔ ہمیشہ یہ کوشش رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ماضی میں یہ رقم بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، اب یہ بات ہزاروں ارب تک جا پہنچی ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے، 18ویں ترمیم میں جو پروٹیکشن دی گئی ہے، یہ بھی ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج وفاق غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور صوبے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں بغیر کچھ کام کیے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وفاق اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے صوبے پیسے ضائع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی اسکیموں میں یا سیاست چلانے کے لیے یا ووٹیں خریدنے کے لیے، اور وفاق جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو سود ہے وہ تقریباً ہمارے دفاع سے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ سب سے بڑا 6,500 ارب روپیہ اس سال سود میں جائے گا، سوری 8,000 ارب، 6,500 پچھلے سال تھے۔ تو یہ جو خسارے ہیں، یہ جو سود ہے، یہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ نے کوئی ریفارم اس بجٹ کے اندر نہیں دیا، آپ نے کوئی اصلاحات نہیں دی، آپ نے کوئی اپنا طریقہ نہیں بدلا، وہی چال بے ڈنگی جو کل تھی، جو پرسوں تھی، جو سال پہلے تھی، جو 5 سال 10 سال پہلے تھی، اسی چال پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ شاید ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی۔ تو اس لیے یہ بجٹ اب کس کو سمجھائیں اور کیسے سمجھائیں، یہ بات ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو چوتھا بجٹ بنا رہے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے، اس نظام کو نہیں بدلیں گے، تو یہ حالات درست نہیں ہو سکتے، یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو سیدھے سامنے بات رکھ دی، اپنے اخراجات میں کمی کریں، پی ایس ڈی پی کو کم کریں، سود کے اندر اضافی قرضے نہ لیں، سود کے اندر کمی آئے گی، انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے گئے ہیں، اس سے آپ ریلیف دیں کہ ملک کی انڈسٹری گرو کر سکے، عام آدمی کو ریلیف مل سکے، اور ٹیکس کا نیٹ ایسا بنائیں جس میں سب ٹیکس دیتے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف سیلریڈ کلاس ملک کے اندر 600 ارب روپیہ ٹیکس دے کر اور ملک کے معاملات آپ چلا لیں گے۔ یہ 600 ارب کل کتنا ہو جائے گا؟ 650 ہو جائے گا، 650 700 ہو جائے گا۔ اس سے تو اخراجات آپ کے پورے نہیں ہوں گے۔ پھر وہی بات چوزوں پر آ جاتی ہے اور
چینی کے معاملات میں اس قسم کی چیزوں پر آ جاتی ہے. اس لیے آج اس ملک میں ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے بجٹ بنانے ہیں، ورنہ یہ اکاؤنٹنگ کا جو بجٹ ہے یہ اب زیادہ دور آپ کو نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ گروتھ نہیں آئے گی، ملک ترقی نہیں کرے گا، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. یہ چوتھا سال ہے کہ ہر پاکستانی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیا کسی کو احساس ہے اس بات کا؟ میں نے نہیں سنا، شاید کسی نے بات کی ہو کہ جو اس ملک کے 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر تھے، جو میرا خیال ہے اب 3 کروڑ کے قریب ہوں گے، ان کے بارے میں کسی نے بات کی ہے کہ کیسے ان کو اسکول میں واپس لایا جائے گا، کتنے اخراجات ہم ان پر کریں گے؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ریفارمز ہیں جن کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس بات کا احساس سب کو کرنا پڑے گا. جو آج ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ملک آگے نہیں چل پائے گا. بہت شکریہ. سر یہ بتا دیجیے گا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نہیں کا سوال بات کریں گے، میں جواب آپ سوال پوچھ لیجیے. مرسل صاحب کر دیں گے، آپ بتائیں. جس طریقے سے سینیٹرز ہیں یا قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور خدمت کے جذبے سے وہ اسمبلی میں آتے بقول ان کے اور ایک الگ بھی لیتے ہیں وہ خدمت کے جذبے کا. تو آپ کو سب لگتا ہے کہ یہ سیلریز انہیں ملنی چاہیے اور سیلریز میں اضافہ کیا ہے وہ بالکل ہی غلط سسٹم جا رہا ہے، کیونکہ غریب ملک ہم کہتے ہیں ہر معاملے میں غریب ملک ہے، غربت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عیاشیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اگر وزیر اعظم کی آپ پروٹوکول دیکھیں، وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیکھیں یا ممبران صدر کا پروٹوکول دیکھیں تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ کسی اچھے اور بڑے ملک کے جو ہے وہ اس وقت ممبران ہیں، قومی یا صوبائی سکتی ہے. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ کس طرح کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کی ترقی ہے اور غریب آدمی کو اس طرح نہیں مل سکتا؟ دیکھیے، میں پہلے کہا کہ تنخواہ ملنی چاہیے، لیکن تنخواہ ایک حد تک ہونی چاہیے. وہ تنخواہ میں اضافہ جو ہے وہ اس شرح سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے باقی لوگوں کو مل رہا ہے. آپ اپنی تنخواہ یکمشت 188% نہیں بڑھا سکتے. سینٹ کے قومی چیئرمین، اسپیکر قومی اسمبلی یہ اپنی تنخواہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے 20 لاکھ 22 لاکھ نہیں کر سکتے. یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ میں جو مالی اثرات اس کی بات نہیں کرتا، میں کیفیت کی بات کرتا ہوں، میں سوچ کی بات کرتا ہوں. اس سے ایک سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کو ملک کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پروٹوکول جو ہے قومی اسمبلی کے ممبر کو کوئی پروٹوکول نہیں ملتا جہاں تک میری نالج ہے. پروٹوکول ہم کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گارڈ آگے پیچھے پھرتے ہوں. پولیس میں نے دیکھی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس پولیس ہے، کیوں رکھی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو آئینی عہدیدار ہیں پاکستان میں ایک رسک ہے، آپ نے پروٹیکشن حکومت ان کو دینی ہے، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ ملٹری میں ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. ہمارے ملک کی ایک سیکورٹی سچویشن ہے. لیکن آپ جب تنخواہ بڑھاتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ جو آپ کا طرز زندگی ہے کیا آپ اس کے مطابق ٹیکس ادا کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے ممبران واحد طبقہ ہے جس کے ٹیکس ریکارڈ پبلک ہوتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان ٹیکس ریکارڈ کو نکال لیں اور پھر دیکھ لیں کہ کیا جو طرز زندگی ہے، کیا جو اخراجات ہیں ان کے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ تنخواہ بڑھائی جائے، یا کیا وہ ٹیکس ابھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے. کیونکہ اگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو وہ اس ملک کے مجرم ہیں. یہ باتیں بڑا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن یہ اصل حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خود ٹیکس ادا کریں، اس کے بعد وہ کسی اور پر ٹیکس لگا سکتے ہیں. بجٹ تو حکومت نے نہیں بنایا، بجٹ تو آئی ایم ایف نے بنایا. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف نے بنایا تو حکومت کے پاس کتنی گنجائش تھی؟ آپ خود بھی تو بجٹ بنا بجٹ اور حکومت جو ہے تو اس بجٹ کو آپ کے مطابق جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا تھا؟ بجٹ جی بجٹ
IMF نہیں بناتا، بجٹ حکومت بناتی ہے۔ IMF سے آپ کنڈیشنلٹیز ایگری کرتے ہیں، ان کے اندر بجٹ بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جو IMF بتا رہا ہے اس سے زیادہ آگے جانا پڑے گا۔ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ آج بھی دو چیزیں بجٹ میں کر دیں کہ اپنے اخراجات کم کریں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، اور PSDP کی جو یہ بڑی رقم ہے جس کا بیشتر حصہ کرپشن میں جاتا ہے، اس کو ختم کریں تاکہ 3800 ارب کا جو اضافی بوجھ اس ملک کے خزانے پر ہے اس کو نیچے لائیں، اس حد تک رکھیں جو مینیجیبل ہو۔ یہ ریفارمز ہیں جو آپ کو چاہیے۔ باقی یہ تو امیڈیٹلی آپ کر سکتے ہیں نا، باقی میں جو باقی ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو ایک لمبا کام ہے جس کے اثرات پہنچتے پہنچتے بھی آپ کو چند سال لگیں گے، لیکن سفر آپ نے آج شروع کرنا ہے۔ یہ سفر ہم نے 18 میں شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی اس کو رول بیک کر دیا گیا، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کو چاہیے۔